پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دین کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں کہ جس پر دین کی یہ پوری عمارت کھڑی ہے، ان میں پھر ہے روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک آپ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں، اس وقت تک آپ نیکی نہیں حاصل کر سکتے، رب کا قرب نہیں حاصل کر سکتے، رب کی رضا نہیں حاصل کر سکتے۔ فرمایا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور یاد رکھو کہ آپ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں پروردگار عالم ہر اس چیز سے آگاہ ہے۔ دوستو، پورے قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں تقریباً 700 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کا حکم دیا گیا، اور تقریباً جہاں نماز کا حکم دیا گیا اسی سے متصل زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا۔ کل کا واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ صحابہ کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کسی بات کا تذکرہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے مال کا تحفظ چاہتے ہیں، اگر اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ کے پاس جو بھی مال موجود ہے تو اس مال میں سے جو اللہ نے غریب، حقدار، مستحق لوگوں کے حصہ مقرر کر دیا، آپ اس مال کو اللہ کی رضا کی خاطر مقررہ وقت گزرنے کے بعد علیحدہ کر کے اس مال کو حقدار تک پہنچا دیں، یا جو مستحق لوگ ہیں ان تمام لوگوں پر صدقہ و خیرات کی مد میں اس مال کو خرچ کر دو، زکوٰۃ ہے تو اسے اس مال کا مالک بنا دو۔ دوستو، یاد رکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اور قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ظاہر ہے کہ ہم یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، مقصد ہے اللہ کی رضا، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اب بتائیں کہ اللہ رب العزت کی یہ کتنی کرم نوازی ہے کہ پروردگار عالم نے جو مال دیا، اس مال کی تحفظ کے لیے پروردگار عالم نے پورا ایک نظام بھی ہمیں عطا فرما دیا کہ آپ اپنے سرمایہ کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں، آپ کا یہ مال کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس مال کے جو ذرائع ہیں وہ حلال ہوں، پھر اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے اس مال کے تحفظ کا آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر 1 لاکھ روپیہ ہے اور 1 لاکھ، رب تو محتاج نہیں، رب تو دنیا کو دیتا ہے، وہ تو ہر ایک کو کھلاتا ہے، ہر ایک کو پلاتا ہے، ہر ایک کو آسائشیں اور ضروریات زندگی کی تمام چیزیں جو ہے وہاں پہنچاتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، یعنی اس قرض حسنہ کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمایا کہ یہ جو تم میری مخلوق پر خرچ کرتے ہو، در حقیقت اس کی حقیقت یہ ہے کہ گویا تم نے اپنے رب کی ذات پر ہی خرچ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا جو مال ہے، یاد رکھنا اس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا، ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک انسان کی ذہن سازی کے لیے، اس کو یہ حقیقت اور یہ بات سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے خود قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ مثال ان لوگوں کی ينفقون اموالهم، جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبہ، اس کی مثال ایک دانے کی مانند ہے، انبتت، جس سے ایک بالی نکلتی ہے، 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر اس ایک بالی کے اندر 100 دانہ لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب کسان کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس میں زمین کے اندر جو ہے وہ دانہ ڈالتا ہے، تو کہا کہ جب اس نے دانہ ڈالا تو ایک تھا، لیکن پروردگار عالم نے اپنی شان کے مطابق جتنا اس کا اخلاص تھا، اس کے اخلاص کے مطابق کسی کو کم، کسی کو زیادہ عطا فرمایا کہ
ایک بالی اور اس ایک بالی کے اندر 100 دانہ موجود. تو فرمایا کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا در حقیقت ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی زمین کے اندر دانہ ڈالتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اور اس ایک کے بدلے میں رب کائنات اسے کئی گنا بڑھا کر واپس عطا فرماتے ہیں. فرمایا جو مخلوق پر خرچ کیا جاتا ہے پروردگار عالم خرچ کرنے والے کو اسی طریقے سے ہی دن دگنی رات دگنی جو ہے اسے ترقی عطا فرماتے ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی عزت، شہرت، نام، دولت، ہر چیز بڑھتی چلی جاتی ہے.